السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کہ نماز تہجد کی فضیلت، وقت، رکعات، اس کی ادائیگی کا طریقہ اور پھر اس کی ادائیگی کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، اور پھر گھر میں اس کی ادائیگی بہتر ہے یا مسجد میں۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے مسلم شریف حدیث نمبر 1163 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، یعنی کہ کتنی فضیلت ہے، ایک جملے میں ہی اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے جو بہتر نماز ہے وہ صلاۃ اللیل ہے، یعنی کہ رات کی نماز۔ اور اس کا وقت جو ہے نماز عشاء کے بعد طلوع صبح صادق تک ہے، یعنی کہ جہاں سے کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، عام الفاظ میں وہاں تک ہے، آپ ادا کر سکتے ہو۔ اور اس کا مستحب وقت کیا ہے؟ مستحب وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت زیادہ احادیث سے ثابت ہے، وہ رات کا نصف حصہ، یعنی کہ آدھی رات اور رات کا آخری حصہ سونے کے بعد اللہ کے رسول ادا کرتے تھے۔ اور اس کے پورے وقت پہ کیا دلیل ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 1141 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم صحابی جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے، یعنی کہ حضرت انس، وہ کہتے ہیں ہم شب کے جس حصے میں چاہتے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے دیکھتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہم نے ابتدائی شب، نصف شب اور آخری شب میں بھی یہ نماز پڑھتے دیکھا، لیکن مستحب زیادہ تر جو بہت زیادہ احادیث آئی ہیں وہی ہے جو ہم نے مستحب وقت بتایا۔ اور پھر یہ کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 103 پہ ہے، فَإِنَّ التَّهَجُّدَ مَا كَانَ بَعْدَ نَوْمٍ، کہ تہجد ہوتی ہی وہ ہے جو سونے کے بعد ہو۔ قَالَهُ الْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخِعِ وغیر واحد وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، کہ اس بات کو کہنے والے ابراہیم ہیں، اسود ہیں، القمہ ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اس بات کو کہنے والے ہیں، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، اور عرب کی جو لغت ہے تہجد، لغت کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ جو سونے کے بعد کی نماز۔ وَكَذَلِكَ تَثْبُتُ الْأَحَادِيثُ وَالرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کہتے ہیں بہت ساری احادیث بھی یہی بات ثابت کرتی ہیں کہ تہجد جو ہے وہ سونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ وقال الحسن البصری، اور حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ ہوا ما کان بعد العشاء، جو عشاء کے بعد کی نماز کو کہتے ہیں، ویحمل علی بعد النوم، لیکن یہ بھی محمول اسی بات پہ کرتے ہیں کہ جو سونے کے بعد ہو۔ تو پتہ چلا مستحب یہ ہے کہ سو لیا جائے، اور اگر کوئی سوئے بغیر بھی پڑھتا ہے تو اس کی نماز تہجد ہو جاتی ہے۔ اور اس کی رکعات جو ہیں، رکعات کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 4، 6، 8، 10، 12 یہ ساری کی ساری رکعات جو ہیں ثابت ہیں۔ در مختار مع شامیہ کتاب الصلاۃ باب الوتر والنوافل، مطلب فی صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل کا مطلب اس باب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 پہ ہے، کہتے ہیں یصلی ما سہل علیہ، جو اس کو آسانی سے میسر آئے وہ پڑھے، ولو رکعتین، اگرچہ 2 ہی رکھتے ہوں، والسنۃ فیہا 8 رکعات باربع تسلیمات، سنت یہ ہے کہ 8 رکعتیں پڑھے 4 سلاموں کے ساتھ۔ اور اسی طرح اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار عام نمازوں کی طرح کوئی بھی وہ صورت پڑھے اس ہو جائے گی، یعنی کہ قرآن پاک کا جہاں سے بھی حصہ چاہے وہ پڑھے، لیکن مسلم شریف حدیث نمبر جو ہے 1807 میں یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتیں اللہ کے رسول جو ہے وہ ہلکی پڑھتے، یعنی کہ قرات جو ہے بہت زیادہ نہیں کرتے، پھر بعد والی رکعت جو ہے وہ لمبی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ سوال کہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں، اس حوالہ سے ہماری مساجد میں ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم جو ہے سنت اور نوافل جو ہیں مسجد میں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ نہیں پڑھتا، 1-2 دفعہ یہ واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا کہ جو نہیں پڑھتا یہ وہابی ہے، یہ سنت اور نوافل پڑھتے ہی نہیں ہیں۔
جبکہ احادیث میں ترغیب اس بات کی دی گئی ہے کہ سنت اور نوافل جو ہے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ زید بن ثابت اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1447۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، تمہارے اوپر لازم ہے نماز اپنے گھروں میں پڑھو۔ فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ، کہ مرد کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں ہے، الا الصلاۃ المکتوبہ، سوائے فرضی نماز کے، یعنی کہ فرضی نماز کے بعد جو بھی نماز ہے وہ آپ کہاں پہ پڑھیں گے؟ اپنے گھر میں۔ اسی طرح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1044 ہے، زید بن ثابت ہی اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاتہ فی مسجدی ھذا، کہ مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ صلاۃ المرء فی بیتہ، اپنے گھر میں مرد کا نماز ادا کرنا، افضل من صلاتہ فی مسجدی، وہ افضل ہے میری اس مسجد میں نماز، یعنی کہ مسجد نبوی میں، الا المکتوبہ، سوائے فرضی نمازوں کے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول یہ رغبت دے رہے ہیں کس بات کی؟ کہ آپ گھروں میں نماز پڑھو۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، حدیث کا نمبر ہے 779۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، والبیت الذی لا یذکر فیہ، اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، مثل الحی والمیت، وہ زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی کہ جس میں ذکر نہیں کیا جاتا وہ گویا کہ مردہ ہے، اور جس میں ذکر کیا جاتا ہے وہ زندہ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، باب ہے فی فضل التطوع فی البیت، حدیث نمبر ہے 1448۔ ابن عمر اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، کہ اپنی گھروں میں نماز پڑھو، ولا تتخذوها قبورا، ان کو قبرستان نہ بنایا جائے، یعنی کہ جس طرح قبرستان میں عبادت وغیرہ نہیں ہوتی، وہاں پہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو آپ نے تو قبرستان بنا لیا، آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اسی طرح در المختار میں اور رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 پہ یہ بات موجود ہے، والافضل فی النفل، کہ نوافل میں افضل کیا ہے تراویح کے علاوہ؟ کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہیے۔ آج جو ہم نے رواج بنا لیا کہ مسجد میں لازمی ہی پڑھنے ہیں سنت اور نوافل، اور جو نہیں پڑھتا گویا کہ ہم یا تو بدگمانی کرتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ اس نے کوئی مسلک چینج کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔